الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، لا تعداد نعمتیں ہیں، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ اگر ہم اس رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور تمام نعمتیں ظاہراً باطناً کسی کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ نعمت ایسی ہے کہ جس کا جسم ہمیں نظر نہیں آتا، جس کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ نہیں سکتے، مگر ہم اس نعمت کو اپنے دل میں محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، ان کو بھی روزی دیتا ہے۔ کافر مسلمانوں سے زیادہ خوشحال بھی نظر آتے ہیں۔ کافروں کو سونے کے محلات بھی عطا کرتا ہے، اور وہ دیتا ہے سب کو، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، وہ سب کا رب ہے، سب کو دیتا ہے، اس کی تقسیم سب کے لیے ہے۔ وہ سب کو بڑے بڑے مالات سے نوازتا ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو وہ کافروں کو نہیں دیتا، غافلوں کو، منافقوں کو نہیں دیتا۔ وہ کس کو دیتا ہے؟ وہ اپنوں کو دیتا ہے، وہ جو اس کے فرما بردار بندے ہیں ان کو عطا کرتا ہے۔ اگر وہ چیز نہیں ہے، دنیا کا مال و دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ نعمت جو ہمارے سامنے نظر نہیں آتی، جس کو محسوس کرتے ہیں، سب سے بڑی دولت ہے۔ اور اگر وہ چیز نہ ہو تو دولت کے انبار بھی لگے ہوں، سونے کے محلات بھی ہوں، اگر وہ چیز نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے محلات ہمارے بے سود ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ دل کا سکون ہے، وہ دل کا اطمینان ہے۔ اور وہ سکون، وہ اطمینان اگر نہ ملے تو یہ محلات کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین وہ عطا کرتا ہے، لیکن کس کو دیتا ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دنیا والوں میری یاد کے اندر تمہارے دلوں کا سکون ہے۔ تمہیں اطمینان کرم میں دوں گا، لیکن سب کو نہیں دوں گا، انہی کو دوں گا جو مجھے یاد کریں گے، جو اپنے اندر یہ محسوس کریں گے کہ ہمیں سکون رب سے ملنا ہے، ہمارا رب ہے جو ہمیں دل کا سکون دے گا۔ اگر جو بندہ یہ خیال کرے گا تو رب اس کو وہ اطمینان عطا کرے گا، وہ دولت اس کو عطا کرے گا۔ تو یہ دل کا سکون بڑی نعمت ہے، لیکن سکون کی طلب رکھنے والوں کو سکون عطا ہوگا، اطمینان کی ڈیمانڈ کرنے والوں کو، اطمینان کی تمنا کرنے والوں کو دل کا اطمینان ملے گا۔ تو یہ بڑی دولت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر ساری نعمتیں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے محلات کا، کوٹھیوں کا، گاڑیوں کا، ان سب سے بڑی دولت جو ہے وہ دل کا سکون ہے، اور وہ ہمیں بازار سے نہیں ملنی ہے، وہ ہم کہیں سے جا کر باقی سے اس کو پرچیز کر کے نہیں لا سکتے۔ وہ ہمیں توجہ اللہ کے دربار میں کرنی ہے، ہمیں رب العالمین کو یاد کرنا ہے، تو وہ ہمیں عطا کرے گا، کیونکہ ہم نے اپنے اوپر اس کا رنگ چڑھانا ہے۔ ہم پتہ نہیں کہ کیا کیا رنگ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ رنگ چڑھ جائے، یہ لباس پہنیں گے، یہ رنگ چڑھائیں گے، یہ اللہ کو پسند ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے، اور صبغۃ اللہ، اللہ کا جو رنگ ہے نا، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کی رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اور وہ کیا رنگ ہے؟ وہ ہم پہ کیوں نہیں چڑھتا؟ وہ ہم پہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم دنیا کے رنگوں میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کرتے ہیں، رنگ جانے کی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں۔ اللہ کے رنگوں میں ہم کیوں نہیں رنگتے؟ ہم اسے یاد کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے اس کو یاد کرنا ہے۔ وہ ہمارا خالق ہم سے راضی ہو گیا، ہمارا مالک ہم سے راضی ہو گیا، پیدا کرنے والا رب ہم سے راضی ہو گیا، ہمیں سکون دل کا مل گیا، تو ہماری دنیا میں آنے کی اور دنیا میں بھی سرخروی مل جائے گی، آخرت میں بھی ہمیں سرخروی مل جائے گی۔ اور وہ رنگ
اللہ کی یاد کا رنگ ہے، وہ رنگ اللہ کی محبت کا رنگ ہے، وہ رنگ اللہ کے ذکر کا رنگ ہے۔ ظاہر کا رنگ بھی رب دینے والا ہے، باطن کا رنگ بھی رب دینے والا ہے۔ رنگ جائیں ہم رب کے رنگ میں، اور وہ اللہ کا ذکر ہے، وہی دلوں کو سکون اور اطمینان دینے والا ہے۔ ہم عزتیں تلاش کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، کتنے جتن کرتے ہیں، کتنے بہانے کرتے ہیں کہ ہمیں عزت مل جائے، ہمیں وقار مل جائے، ہمیں بزرگی مل جائے۔ ہم اس عزت کو پرچیز کرنے کے لیے، اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم طرح طرح کی جو ہے وہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، ہم طرح طرح کی دولت خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اور دکھاوا ریاکاری میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ تاکہ ہمیں عزت مل جائے۔ رب کہتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت تو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں، میرے دربار میں اس کی طرف رجوع کیوں نہ کریں جو عزتیں عطا کرنے والا ہے، جو ہر طرح کی عزت، ہر طرح کی نعمت، ہر طرح کے اطمینان، سکون عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم اللہ کی طرف رجوع کیوں نہ کریں، ہم اس سے کیوں نہ مانگیں کہ مولا تو ہمیں رزق دینے والا ہے، اپنی بارگاہ سے، اپنے جناب سے، اپنی طرف سے ہمیں عزتوں کی مالا عطا فرما، اپنی یاد کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یاد تیری ہی یاد کے اندر ہماری بقا ہے۔ ہمیشہ ہم نے دنیا میں تو نہیں رہنا ہے نا، دنیا میں نام رہے گا انہی لوگوں کا رہے گا جو اللہ کی رضا کے لیے رفع عامہ کے کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کا سہارا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی انہی کا نام رہے گا، آخرت میں بھی انہی کا نام آئے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں لوگوں کے لیے جیتا ہے، لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے جیتا ہے، دوسروں کے لیے کام آنے والا ہے، دوسروں کی خیر خواہ بننے کی کوشش کرتا ہے، جو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے ہاتھوں سے، میرے پاؤں سے، میری زبان سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچا، دوسروں کے لیے محنت کرتا ہے، تو رب العالمین اسی کو ہمیشہ، اس کا نام دنیا میں بھی زندہ رہتا ہے، مر جانے کے بعد بھی وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اس کی قبر پہ دیے بھی چلتے ہیں، لوگ عوام الناس اس کی قبر کی زیارت کے لیے کوشاں کوشاں آتی ہے، اور کشاں کشاں اس طرف کھینچے ہوئے لوگ آ جاتے ہیں، اور ان کی قبریں حکومت کرتی ہیں۔ وہ دنیا سے چلے جاتی ہیں، ان کا نام حکومت کرتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی اپنی گردنوں کو وہاں جھکا دیتے ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ جب ہم نے یہ بات اپنے اندر، جب ہم نے جان کے یہ دیکھا، اور یہ اس کے بجائے کہ ہم دوسروں کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، اس ساری چیزوں کو چھوڑ کر جب ہم اس پوائنٹ پہ آئیں گے کہ ہر بندہ اپنے اندر جھانک کے دیکھے گا کہ میں کیا ہوں، میرا وجود دوسروں کے لیے کتنا نفع بخش ہے، میں کتنا دوسروں کے لیے اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہوں، میری زبان کے لیے دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ جب ہم اس بات پہ آئیں گے نا، تو پھر ہماری دنیا بھی آخرت بن جائے گی، دنیا بھی بقا کا گھر بن جائے گا، نام بھی زندہ رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سکون جہاں سے ملتا ہے اس طرف توجہ کریں، عزت جو دینے والا ہے اس کی طرف توجہ کریں، ذلت سے جو بچانے والا ہے ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ایک ہی ہے کہ بسا میری نظروں میں تو سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں میرے مولا ادھر تو ہی تو ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فإن العزة للہ جمیعا ومن احسن من اللہ ومن احسن صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ رب العالمین ہمیں اس کی دربار میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے جو سچائیوں کا مالک ہے، جو خوبصورتیوں کا مالک ہے، جو اطمینان عطا کرنے والا ہے، جو عزت عطا کرنے والا ہے، جو ذلت سے بچانے والا ہے، جو وسعت عطا کرنے والا ہے، جو ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی رہنمائی عطا کرنے والا ہے، جو مال و دولت کا مالک ہے، جو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ اس کو ہر طرح کی آسائش عطا کرتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو یاد کریں، اس کی رضا کے طالب ہوں۔ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔